کہانی محل کی جانب سے آپ کے سامنے ایک حقیقی کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے بریانی کی پلیٹ۔ ساجد نے گھر کے دروازے پر دستک کی آواز سنی تو باہر آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بھیک مانگنے والا بچہ کھڑا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ اسے کچھ پیسے دیے جائیں۔ ساجد نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کھانا چاہیے؟ بچے نے اثبات میں سر ہلایا۔ ساجد نے اسے اندر بلا لیا اور بولا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ بچہ دروازے کے پاس ہی لگی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساجد نے اسے اندر سے ایک پلیٹ گرم گرم بریانی کی لا کر دی اور بچے سے کہا کہ وہ خوب جی بھر کے کھائے۔ بچہ بریانی کی پلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ساجد نے اس کے ہاتھ منہ دھلوا کر کہا کہ اب شروع ہو جاؤ۔ بچے نے نہایت ہی شوق سے کھانا کھایا اور ساجد کا شکریہ ادا کیا، پھر جانے لگا۔ ساجد نے اسے کہا کہ رکو اور یہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ تم مجھے پیشہ ور بھکاری نہیں لگتے ہو۔ اس کا اندازہ میں نے اس طرح لگایا ہے کہ جب تم نے میرا شکریہ ادا کیا ہے وہ تو کسی اچھے گھرانے کا ہی انداز لگتا ہے، اور تمہاری زبان سے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم نے پہلے کچھ نہ کچھ اسکول میں پڑھا ہوا ہے۔ بچہ بولا، جی انکل، آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے، پہلے میں بھی اسکول میں پڑھتا تھا، 6 کلاس تک میں نے پڑھا ہوا ہے، پھر ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ میرے ابو الیکٹرک کا کام کرتے تھے، وہ ایک جگہ ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ جس جگہ الیکٹرک کا کام کر رہے تھے وہاں معلوم نہیں کس طرح کھلی تاروں میں کرنٹ آ گیا۔ جہاں کرنٹ والی تار تھی وہاں پر پانی پڑا ہوا تھا، بس وہیں پر پانی میں کرنٹ آنے سے وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کے اس طرح اچانک چلے جانے کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ میری امی نے ایک اسکول میں جا کر صفائی وغیرہ کا کام شروع کیا، مگر ان کی آمدنی سے گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، شکر ہے کہ گھر تو ہمارا اپنا ہے، لیکن امی کے کام سے آنے والے پیسوں سے کھانے پینے کا گزارا کرنا ہی مشکل ہے، باقی اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ اس لیے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو تو امی اپنے ساتھ اسکول لے جاتی ہیں۔ اسکول والوں کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ان سے پڑھائی کی فیس نہیں لیتے۔ میں نے کام تلاش کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن مجھے کام کہیں نہیں ملا۔ ایک موٹر سائیکل میکینک کی دکان پر کام ملا تھا تو اس نے ذرا سی غلطی پر مار کر نکال دیا۔ میری عمر اس وقت 12 سال ہے، اس لیے ابھی کوئی زیادہ بھاری کام نہیں کر سکا۔ کام کے دوران گالیاں اور مار بھی کھانی پڑتی ہے، بس اس لیے میں نے لوگوں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جاتے ہیں جن سے میری امی کو سہارا مل جاتا ہے۔ آپ کا احسان ہے کہ آج آپ نے مجھے بریانی کھلائی، باہر تو بریانی کی ایک پلیٹ 70 روپے سے کم کی نہیں ملتی، جبکہ لوگ مجھے بھیک مانگنے پر 5 یا 10 سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ یہ سن کر ساجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو گلے لگا لیا اور بولا، آج کے بعد سے تم کبھی بھیک نہیں مانگو گے، اب تم اپنا کام کرو گے۔ کیا تم اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا پسند کرو گے؟ بچہ بولا، جی انکل، کیوں نہیں، مگر کیسے؟ ساجد نے کہا کہ میں تمہیں یہاں کے قریبی بازار میں ایک جگہ بٹھاؤں گا اور تمہیں ایک پتیلا بریانی کا پکوا کر دوں گا، اور تمہیں کس طرح بیچنا ہے اس کے لیے میں تمہیں کل ایک بریانی کے ٹھیلے پر دکھا کر لاؤں گا، اور پھر تم اپنی جگہ پر بریانی بیچو گے۔ اس کے لیے تمام انتظام میں تمہیں خود کر کے دوں گا جب تک کہ تمہارا کام نہ چل جائے۔
تم فکر نہ کرو، اب تمہارے سامنے روزانہ ہی بریانی ہوگی۔ بچے کی خوشی دیکھنے والی تھی، وہ بہت پرجوش ہو گیا۔ گھر واپس جا کر سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ بچے کو خوشی میں رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلے دن ساجد نے حسب وعدہ بچے کو ساتھ لے کر یہ کام انجام دیا، اور پھر پہلے دن ہی بچے کی پوری بریانی کی پلیٹ ساری بک گئی۔ اس نے ساجد کو بریانی سے حاصل ہونے والی رقم دے دی۔ ساجد نے اسے حساب لگا کر بتایا کہ اس میں سے اصل خرچ ہونے والی رقم نکال کر تم نے منافع کتنا کمایا ہے، اور اب یہ ساری رقم تمہاری ہے۔ تمہیں اپنے گھر سے بریانی بنوانی ہے اور یہاں لا کر بیچنی ہے۔ بچے نے منافع کی رقم گن کر کہا، یہ تو اچھے خاصے پیسے ہیں، اور مجھے کسی کی بات بھی آج نہیں سننی پڑی۔ ساجد نے کہا کہ ہاں، یہ تمہاری محنت سے عزت والی حلال کمائی ہے۔ اب تم اپنا روزگار چلاؤ گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ بچے کی آنکھوں سے تشکر کے جذبات ٹپک رہے تھے، مگر ساجد نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا، اور پھر روزانہ بچہ اپنا بریانی کا اسٹال چلانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کا کاروبار آگے بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ ایک اور لڑکے کو بھی کام پر رکھ لیا۔ اس کی بریانی دوپہر کے بعد تک ختم ہو جاتی، اور وہ اپنا کام سمیٹ کر شام کو ٹیوشن سینٹر جا کر اپنی رہ جانے والی تعلیم کو مکمل کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہو گیا۔